بسم الله الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20۔ الحمدللہ ہم نے اپنے 19 اسباق مکمل کر لیے۔ آج ہمارا سبق نمبر 20 ہے اور یہ انشاءاللہ ہمارا آخری سبق ہوگا۔ اس سبق میں ہم پچھلے اسباق کا اعادہ ہی کریں گے، لیکن ضمیر کی ایک نئی قسم کے ساتھ۔ جیسے ہوا ہما ہوں ہم نے ضمائر پڑھی تھی، اس طرح ایک نئی قسم کی ضمیر کے ساتھ ہم اسباق کا اعادہ کریں گے۔ بالکل اسی طرح سابقہ کی طرح ہم اپنے سارے دماغ کا استعمال کریں گے اور ہم متن گوش ہو کے سنیں گے اور اشارے بھی کریں گے۔ چار بنیادی ابواب باب، ضرب، نصر، سمیع اور فتح، ان سے ہم نے مختلف گردانے مختلف جگہوں پہ مشقیں بھی کی، الحمدللہ کافی حد تک ہمیں یاد بھی ہوگی۔ پھر پچھلے سبق میں ہم نے حل اور نعم کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، سوال کے لیے آتا ہے حل، معنی ہوتا ہے کیا، اور جواب کے لیے آتا ہے نعم، معنی ہوتا ہے جی۔ پھر ہم نے ان کو گردانوں کے ساتھ ملایا تھا، جیسے حل ہوا داخل، حل ہما داخلان، حل ہم داخلون۔ تو داخل ہونے والا، کیا وہ داخل ہونے والا ہے؟ نعم ہوا داخل، جی وہ داخل ہونے والا ہے۔ حل ہما داخلان، کیا وہ دونوں داخل ہونے والے ہیں؟ نعم ہما داخلان۔ حل ہم داخلون، کیا وہ سب داخل ہونے والے ہیں؟ جی، جی وہ سب داخل ہونے والے ہیں۔ بالکل اسی طرح حل انت داخل، حل انتما داخلان، حل انتم داخلون، ہم نے اس طرح ان کی پریکٹس کی تھی۔ اس طرح حل ہوا خارج، داخل کا متضاد ہوتا ہے خارج، نکلنے والا، تو اس کی بھی آگے گردان حل ہما خارجان، حل ہم خارجون، حل انت خارج، حل انتما خارجانی۔ اس طرح حل ہوا حاضر، کیا وہ حاضر ہونے والا ہے؟ حل ہما حاضران، کیا وہ دونوں حاضر ہونے والے ہیں؟ حل ہم حاضرون، کیا وہ سب حاضر ہونے والے ہیں؟ اس طرح پھر ہم نے ضمائر متصل ساتھ ملائی تھی، حل یضربہ، کیا وہ مارتا ہے اسے ایک مرد کو؟ حل یضربہما، یضربہما، کیا وہ مارتا ہے ان دو کو؟ حل یضربہم، کیا وہ مارتا ہے ان سب کو؟ اس طرح حل ینصرو، کیا وہ مدد کرتا ہے اسے ایک کی؟ حل ینسمعہ، کیا وہ سنتا ہے اسے ایک کو؟ حل یفتحہ، کیا وہ کھولتا ہے اس کو؟ اس طرح حل یضربوہا، کیا وہ مارتا ہے اسے ایک عورت کو؟ حل یضربوہما، کیا وہ مارتا ہے ان دو عورتوں کو؟ اس طرح حل ینصرها، حل یسمعوها، حل یفتحوها۔ الحمدللہ سے کافی حد تک ہم نے مشق کی تھی، اور آگے ہے ماضی کے ساتھ، حل ضربہا، کیا مارا اس نے اسے ایک عورت کو؟ حل ضربہما، کیا مارا اس نے ان دو عورتوں کو؟ حل ضربہن، کیا مارا اس نے ان سب عورتوں کو؟ اس طرح حل نصرہا، حل سمعہا، حل فتحہا۔ پھر اسماء اشارہ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اور اس میں فاعل کو ساتھ ملا کے، جیسے حل ہذا تائبن، کیا یہ توبہ کرنے والا ہے؟ حل ہذان تائبانی، کیا یہ دونوں توبہ کرنے والے ہیں؟ حل ہؤلاء تائبون، کیا یہ سب توبہ کرنے والے ہیں؟ اسی طرح حل ہذہ تائبۃ، کیا یہ ایک توبہ کرنے والی ہے؟ حل ہذان تائبتان، کیا یہ سب، کیا یہ دونوں توبہ کرنے والی ہیں؟ حل ہؤلاء تائبات، کیا یہ سب توبہ کرنے والی ہیں؟ اسی طرح حل ذالک مفلحون، کیا وہ فلاح پڑھنے والا ہے؟ حل دانی کا مفلحانی، کیا وہ دو فلاح پانے والے ہیں؟ حل اولئک مفلحون، کیا وہ سب فلاح پانے والے ہیں؟ اسی طرح حل تل کا مفلحتن، کیا وہ ایک فلاح پانے والی ہے؟ حل ثانی کا مفلحتانی، کیا وہ دو فلاح پانے والی ہیں؟ حل ہؤلاء، حل اولئک مفلحون، سوری مفلحات آئے گا، یہاں پہ مسٹیک ہے، کیا وہ سب فلاح پانے والی ہیں؟ اسی طرح حل ھذا مرحوم، کیا یہ ایک رحم کیا گیا ہے؟ حل ھذان مرحومانی، کیا یہ دو رحم کیے گئے ہیں؟ حل ہؤلاء مرحومون، کیا یہ سب رحم کیے گئے ہیں؟ حل ھذہ مرحومۃ، کیا یہ ایک رحم کی گئی ہے؟ حل ھاتان مرحومتان، کیا یہ دو رحم کی گئی ہیں؟ حل ہؤلاء مرحومات، کیا یہ سب رحم کی گئی ہیں؟ اس طرح حل ذالک مغفور، کیا وہ بخشا گیا ہے؟ حل ذالک مغفورانی، کیا یہ
کیا وہ دو بخشے گئے ہیں؟ حل اولئک مغفورون، کیا وہ سب بخشے گئے ہیں؟ حل تلک مغفورتن، کیا وہ ایک بخشی گئی ہے؟ حل تانی کا مغفورتان، کیا وہ دونوں عورتیں بخشی گئی ہیں؟ حل اولئک مغفوراتن، کیا وہ سب عورتیں بخشی گئی ہیں؟ بالکل اسی طرح ہم نے اس کی کافی مشق کی تھی۔ ضمیر کی ایک اور قسم جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے منصوب منفصل، یعنی کہ ہے تو سپریٹڈ لیکن منصوب، یعنی کہ مفعول بنتی ہے، وہ ہے ایاہو، ٹھیک ہے؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایایا، ایانا، آخر میں ضمائر بدلنی ہے لیکن شروع میں ایا آ رہا ہے تو اس لیے الگ سی ایک قسم بنا دی ہے۔ ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا، معنی وہ ایک وہ دو وہ سب، آپ ایک آپ دو آپ سب، میں ایک، یعنی کہ آپ وہی ایک، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہی ایک، جیسے ایا کا آپ ہی سے، آپ ہی سے، ٹھیک ہے؟ تو مونس کی ضمائر تو قرآن میں استعمال نہیں ہوئی ہیں، جیسے ایاہا، ایاہما، لیکن عربی میں استعمال ہوتی ہیں۔ ایاہو قرآن میں 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایاہما یہ نہیں استعمال ہوا، ایاہم قرآن میں 1 مرتبہ، ایاکا 2 مرتبہ، اور ایاکم 6 مرتبہ، ایایا 5 مرتبہ، اور مذکر کا ایانا 2 مرتبہ استعمال ہوا، کل 24 اقسام ہوئی۔ قرآن کی مثالیں جو ہے ایاہو کا، ان کنتم ایاہو تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے تھے۔ ایاہو مانی ہے ایاہم نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہی کو بھی رزق دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاکم اللہ یرزقها و ایاکم، اللہ اسے بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا۔ و ایای فرحبون، اس طرح ایانا ما کانوا ایانا یعبدون۔ اب یہاں پہ ہم مزید الفاظ دیکھیں گے، ضرب یجب سے عادل، انصاف کرنا، اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو یہی طریقہ قریب تر ہے تقوی کے۔ صرف یصرف پھیرنا، صرف یصرف، اور اصرف لا تصرف، صارف مصروف، اسی طرح ما صرف، سوری ما صرف ما صرف، اور اسی طرح لا يصرف لا يصرف، لن يصرف لن يصرف، لم يصرف لم يصرف، یہ ہم نے پڑھ لی ہوئی ہیں اس طرح کی گردانیں ساری۔ اس طرح وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھیر دی جائیں گی نظریں ان کی، غلب یغلب، غالب ہونا، غلبت علینا شقوتنا، چھا گئی ہے ہم پر ہماری بدبختی، فتنا آزمایا، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ آزمائش میں ڈالے تمہیں کافر لوگ، فصل جدا کرنا، فصل یفصل، فلما فصل طالوت بالجنود، چنانچہ جب جدا ہوا طالوت لشکر کے ساتھ، باب نصر سے فسق یفسق، نبلوہم بما کانوا یفسقون، نافرمان ہونا یا نافرمانی کرنا، ہم ازماتے تھے انہیں، نبلوہم ہم ازماتے تھے انہیں، بما کانوا یفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ کفر یکفرو انکار کرنا، ٹھیک ہے؟ ان الذین آمنوا لفظی ترجمہ انکار کرنا ہی آتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا۔ دخل یدخل داخل ہونا، وَادْخُلُوا الْأَبْوَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ سر جھکا کر۔ عبد یعبد عبادت کرنا، لا اعبد ما تعبدون میں نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ قتل یقتل قتل کرنا، ويقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کر دیتے تھے پیغمبروں کو ناحق۔ سمع یسمع مرض یمرض بیمار ہونا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔
تبع یتبع پیروی کرنا، فمن تبع ہدایا تم جو لوگ پیروی تو جو لوگ پیروی کریں گے میری ہدایت کی، کرہ یکرہ ولو کرہ المجرمون، اگرچہ یہ بات ناگوار ہو مجرم لوگوں کو، لبث یلبث ٹھہرنا، قال کم لبثت کہا کہ تم کتنا عرصہ تک رہے ہو، یعنی کہ ٹھہرے ہو، لعب یلعب کھیلنا، انما کننا نخوض ونلعب، یہ نخوض نہیں ہے نخوض ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، با فتح یفتح، منع یمنع روکنا، ویمنعون الماعون اور انکار کرتے ہیں دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی، نفخ فاذا نفخ فی الصور اور جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، فذکر ان نفعت الذکرى لہذا نفع يدفع، لہذا تم نصیحت کیے جاؤ اگر فائدہ دے نصیحت، بعث یبعث بھیجنا یا مبعوث کرنا، من بعثنا من مرقدنا کس نے اٹھا کھڑا کیا ہے ہمیں ہماری قبر سے، جعل یجعل بنانا، وجعل الظلمات والنور اس نے بنائی اندھیریاں اور روشنی، ان سب نے ان سب گردانوں سے آپ نے مشق کرنی ہے، اور آیتوں میں سے ڈھونڈ کے آپ نے لکھ کر چیک کروانا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے 11 نئے افعال سیکھے جو قرآن کریم میں 312 مرتبہ آئے ہیں، اس کے علاوہ 6 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 646 مرتبہ آئے ہیں۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی ہماری جو تعداد تھی وہ 31,367 مرتبہ تک پہنچ گئی، جو ہماری لیول 1 کی تھی وہ مکمل ہوگی، اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا لیول 1 مکمل ہوا۔ اس موقع پر ایک مسنون دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم انی عبدک، اے اللہ انی بے شک میں عبدک تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک اور بیٹا ہوں تیرے بندے کا، وابن امتک اور بیٹا ہوں تیری بندی کا، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک چلتا ہے مجھ پر تیرا ہی حکم، عدل فی قضاؤک برحق ہے میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ، اسألک میں مانگتا ہوں تجھ سے، بکل اسم ہوا لکا ہر اس نام کے وسیلے سے جو تیرا ہے، سمیت بھی نفسک تو نے نام رکھا اس کے ساتھ تیرا اپنا، او انزلتا ہو یا تو نے نازل کیا اسے، فی کتابی کا تیری کتاب میں، او یا علمتا ہو تو نے سکھایا، احدن کسی کو، من خلق کا تیری مخلوق سے، او یا استأثرتا تو نے محفوظ رکھا بھی اسے، فی علم الغیب علم غیب کے علم میں، عندک تیرے پاس جو تیرے پاس ہے، ان کے تجعل تو بنا دے القرآن الکریم قرآن کریم کو، ربیع قلبی میرے دل کی بہار، او و اور نور صدری میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی اور میرے دلوں کا دکھ، و اور ذہاب ہمی اور میرے غموں کا تریاق۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔